بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ جمی سڑک کے سامنے سے دن میں 2 مرتبہ گزرتا تھا، جس پر 2 فرلانگ کے آگے چل کر اس کی چچی کا مکان تھا۔ وہ سڑک اب ٹوٹ پھوٹ چکی تھی اور اس کے اطراف جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سڑک پر کوئی آبادی نہیں تھی اور اس کی چچی کا مکان بھی خالی پڑا رہتا تھا، کیونکہ وہ آسیب زدہ مشہور تھا۔ بستی والے اس مکان سے دور ہی رہتے تھے۔ چچی کے ساتھ دوسرے مکان میں رہتا تھا، وہ خود بھی چچی کے ساتھ دوسرے مکان میں رہتا تھا۔ اس کی چچی اپنے مکان سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کرتی تھی، وہ صرف اتنا کہتی تھی کہ ان کا وہ مکان آسیب زدہ نہیں ہے اور وہ سب کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں۔ اگر بستی والے توہم پرست نہ ہوں تو اس مکان کو کرائے پر اٹھا سکتی ہیں اور اس طرح جو رقم حاصل ہوگی اس سے وہ جمی کے لیے نئے لباس بنا سکتی ہیں اور اسے تفریح کے لیے سینما بھی لے جا سکتی ہیں۔ جمی کو معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ اس کی چچی نے اس مکان کو 3 مرتبہ کرائے پر اٹھایا اور کوئی بھی کرایہ دار اس مکان میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرا، اور اب تو اس کی بستی میں آنے والے اجنبی بھی اسے کرائے پر لینے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ جمی کو اس بات کا بہت افسوس تھا۔ روزانہ وہ اسکول جاتے وقت دور سے مکان کو دیکھتا اور پھر دوپہر کو واپسی کے وقت بھی۔ وہ سوچتا کہ اگر وہ کسی طرح بستی والوں پر ثابت کر دے کہ مکان آسیب زدہ نہیں ہے تو۔ اور پھر ایک روز جب اس کی چچی بازار خریداری کے لیے گئی تھی تو جمی نے اس آسیب زدہ مکان کی چابی جو باورچی خانے میں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی اتاری اور اس مکان کی طرف چل دیا۔ مکان کے چاروں طرف بے تحاشا خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور درخت پھیلے ہوئے تھے۔ جب جمی کی نظر گرد و غبار سے اٹی ہوئی کھڑکیوں پر پڑی تو اس کا ارادہ متزلزل ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ روحیں دن کے وقت لوگوں کو پریشان نہیں کرتی، اور جب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ خود اس مکان میں جا کر اس کا معائنہ کرے تو اسے یہ خیال بالکل اچھوتا اور عمدہ نظر آیا تھا۔ لیکن جب وہ جھاڑیوں سے بچتا ہوا مکان کے دروازے کے سامنے پہنچا تو اس کا ارادہ متزلزل ہو گیا۔ زمین نے جیسے اس کے پیروں کو پکڑ لیا اور وہ 5 منٹ تک خود کو اس بزدلی پر برا بھلا کہتا رہا۔ 5 منٹ کے بعد وہ بمشکل اپنے خوف پر قابو پا سکا اور پھر تالا کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ تالا کھول کر مکان کے اندر داخل ہونے کا عمل شاید جمی کی زندگی کا سب سے جرأت مندانہ اقدام تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازے کو کھلا رہنے دیا اور غور سے اندر کا معائنہ کیا۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہال میں کھڑا تھا جس کے دونوں طرف کمرے تھے اور تمام کمروں کے دروازے بند تھے۔ ہال کے بائیں جانب اسے سیڑھیاں نظر آئیں جو اوپری منزل کی طرف جاتی تھی۔ کھلے دروازے سے آنے والی روشنی میں اسے ہال میں پڑی ہوئی میز اور کرسیاں نظر آئیں۔ اس کے علاوہ پورا ہال خالی تھا۔ جمی بالکل خاموش کھڑا تھا، اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہال پر تاریکی چھانے لگی، جیسے کھلے دروازے کے سامنے کوئی عظیم الشان چیز کھڑی ہو گئی ہو۔ جمی تیزی سے مڑا لیکن اس کے پیچھے کوئی چیز نہیں تھی۔ جمی نے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید سورج کے سامنے بادل کا کوئی آوارہ ٹکڑا ہوگا، اس لیے ہال میں تاریکی چھا گئی تھی، اس نے سوچا۔ لیکن پھر بڑی تیز آواز کے ساتھ دروازہ خود بخود بند ہو گیا، اور جب وہ بدحواسی کے عالم میں کنڈی پکڑے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تب جمی کو پہلی مرتبہ وہ روح نظر آئی۔ روح کا طرز عمل بالکل وہی تھا جس کی ایک روح سے توقع کی جاتی ہے، مدھم سا سفید رنگ کا۔ وہ ہیولا جسامت میں دبلا پتلا تھا اور وہ ہیولا سیڑھیوں سے تیرتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ میرے خدا، جمی نے خود سے کہا، میں نے اس روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن پھر چند لمحوں کے بعد اس نے سوچا کہ آخر اس روح میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ وہ مجھے اس طرح ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی جس طرح اسکول میں چپکے سے دوسرے بچوں کے پیچھے ٹام روز آ کر زور سے ہاؤ کہتا تھا اور بچوں کو ڈراتا تھا۔ جمی نے سوچا کہ اسے روح کی اس بچگانہ حرکت پر بے حد افسوس ہوا۔ وہ روح کو کوئی بچہ تو نہیں سمجھتا تھا، پھر اس نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو روح نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی اور وہ ڈر گیا۔ جمی نے خیال کیا اور یہ سوچ کر اس کا ارادہ خوف زائل ہو گیا، بلکہ مارے غصے کے اس کا خون کھولنے لگا۔ پھر اسے چابی کا خیال آیا جو کہ دروازے میں لگی رہ گئی تھی۔ اس چابی کو
واپسی پر بے حد ضروری تھی، ورنہ چچی کو اس کی اس حرکت کا لازمی علم ہو جاتا۔ اس مرتبہ وہ بے حد خاموشی کے ساتھ مکان کے دروازے تک پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے تالا لگائے گا اور پھر چابی جیب میں رکھ کر واپس گھر چلا جائے گا۔ دروازہ اس طرح کھلا ہوا تھا جس طرح وہ اسے چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اسے اندر سے مدھم آوازیں آتی ہوئی سنائی دی۔ جیمی نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور کھلے ہوئے دروازے سے ہال کے اندر جھانکنے لگا، جہاں وہ روح موجود تھی۔ وہ روح واپس اوپر جا رہی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ تیر نہیں رہی تھی، بلکہ وہ ایک قسم کا رقص کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ ناچتی ہوئی ایک سیڑھی پر چڑھتی اور پھر دوبارہ ہنسنے لگ جاتی۔ اس کی ہنسی کی آواز جمی کو سنائی دی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جمی کو ڈرانے اور جمی کے دہشت زدہ ہو کر بھاگنے سے مکمل طور پر لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جمی کا خون کھول گیا۔ اس نے اپنا منہ دروازے کے اندر کر کے اپنے پھیپڑوں کی پوری قوت کے ساتھ ہاؤ کہا تو روح نے ایک تیز چیخ ماری، فضا میں 2 فٹ اچھل گئی اور پھر سیڑھیوں پر بے دم ہو کر رہ گئی۔ جیسے ہی جمی نے یہ منظر دیکھا، اس کا تمام خوف زائل ہو گیا، کیونکہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ روح اس سے کہیں زیادہ ڈرا سکتا ہے جتنا کہ خود روح نے اس کو ڈرایا تھا۔ وہ بے دھڑک ہال میں داخل ہو گیا۔ روح نے سیڑھیوں کی ریلنگ کا سہارا لیا ہوا تھا۔ اس کا سانس بری طرح اکھڑا ہوا تھا۔ روح اکھڑے اکھڑے سانسوں کے درمیان کہہ رہی تھی، لڑکے، تم نے مجھے ڈرا دیا، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جمی نے کہا، تم نے مجھے ڈرایا، میں نے تمہیں ڈرایا، حساب کتاب برابر۔ ایسا نہیں ہوتا لڑکے، روح نے کہا، تم بہت زیادہ بے وقوف ہو، تمہیں اس اصول کا علم ہی نہیں ہے۔ روحیں انسانوں کو ڈراتی ہیں، انسان روحوں کو نہیں ڈراتے، روح نے کہا۔ پھر وہ تیرتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی اور آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، روح نے کہا، یہ معاملہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ اگر لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو لوگ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک روح کے لیے اس سے زیادہ بے عزتی کی اور کیا بات ہے؟ تم تو یہ چاہتی ہو کہ میں کسی کو اس واقعے کے بارے میں نہ بتاؤں، جمی نے پوچھا۔ ہاں، روح نے جواب دیا۔ آؤ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، تم کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کرنا، اور اس کے بدلے روح نے کہا، اور جو کچھ سوچنے لگی پھر ایک دم سے اس نے کہا، کیا خیال ہے تمہارا اگر اس کے بدلے میں تمہیں دوسروں کی نظر سے غائب ہونے کا گر سکھا دوں؟ واہ، مزہ آ جائے گا، جمی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا تم خود بھی غائب ہو سکتی ہو؟ کیوں نہیں؟ روح نے کہا، اور وہ اچانک جمی کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ جمی ہال میں تنہا رہ گیا، لیکن اسے روح کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ دوسروں کی نظروں سے غائب ہونے کی ترکیب بہت آسان ہے۔ اس طرح تم بغیر ٹکٹ کسی بھی سینما گھر میں جا کر مفت فلم دیکھ سکو گے، اور اگر تم باغ میں کھیل رہے ہو اور تمہاری چچی تمہیں کسی کام کے لیے آواز دیں اور تمہارا دل کام کرنے کو نہیں چاہ رہا ہو تو تم غائب ہو جانا، اور تمہاری چچی تمہیں ڈھونڈ نہیں سکیں گی۔ لیکن میں چچی کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، جمی نے کہا۔ مہربانی کر کے تم میرے سامنے آ جاؤ، مجھے ہوا سے باتیں کرتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے۔ اوہ معاف کرنا، مجھے بالکل خیال نہیں رہا، روح نے دوبارہ ظاہر ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بدستور اسی طرح آخری سیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جمی کو اس کے جسم کے آر پار وہ سیڑھی دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ خیر، اگر تم غائب نہیں ہونا چاہتے تو میں تمہیں ننھے منھے سوراخوں میں سے نکلنے کی ترکیب سکھا دیتی ہوں، روح نے کہا، اور فضا میں تیرتی ہوئی دروازے کے پاس گئی اور پھر قفل کے سوراخ میں داخل ہو گئی، اس طرح جیسے پانی غسل خانے کی نالی میں داخل ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی قفل کے سوراخوں میں سے واپس بھی آ گئی۔ یہ ترکیب بھی بہت کرامت ہے، روح نے کہا۔ اس طرح تم کسی بھی بند کمرے میں جا سکتے ہو، بلکہ ہر اس جگہ جا سکتے ہو جہاں ہوا جا سکتی ہے۔ نہیں، جمی نے سر ہلایا، میں صرف ایک شرط پر تیار ہو سکتا ہوں، اگر تم یہ مکان چھوڑ دو اور کسی دوسری جگہ جا کر رہنے لگو، مثلاً اس مکان میں جو اسی سڑک پر آگے جا کر بنا ہوا ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا۔ اس کباڑ خانے میں، روح نے کہا، اور پیٹ دبا کر بے تحاشا ہنسنے لگی، جس کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ سے چھت ٹپکتی ہے۔ نہیں شکریہ، تمہیں معلوم نہیں ہے جب طوفان آتا ہے تو اس مکان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ دروازے اور کھڑکیاں زور زور سے بجتے ہیں، بارش کا پانی پورے مکان میں ٹپکتا ہے اور اتنا شور ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ بہت بہت شکریہ۔ تمہیں معلوم ہے روحوں کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہوتی ہے؟ تنہائی، سناٹا اور سکون۔
یہی روحوں کی زندگی ہوتی ہے. اگر 3 چیزیں انہیں میسر نہ ہو تو ان کی زندگی تو جہنم بن جائے. لیکن یہ بھی تو غلط ہے نا, جمی نے کہا. تم ایسے مکان میں رہتی ہو جو تمہارا نہیں ہے, اور تمہاری وجہ سے میری چچی اس مکان کو کرائے پر نہیں دے سکتی. میں نے تو نہیں روکا تمہاری چچی کو, روح نے جواب دیا. وہ بخوشی کسی کو بھی کرائے پر یہ مکان دے سکتی ہیں. اب اگر لوگ خود ہی ڈر کر مکان چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ سب تمہارا قصور ہے, جمی نے گرم ہوتے ہوئے کہا. تم لوگوں کو ڈراتی ہو, اور میں تم سے کوئی معاہدہ نہیں کروں گا. میں شہر کے ایک ایک آدمی کو بتاؤں گا کہ کس طرح میں نے تم کو ڈرایا ہے. نہیں نہیں, ایسا مت کرنا, روح نے جلدی سے کہا. وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی, اور اسی بوکھلاہٹ میں وہ کئی مرتبہ جلدی جلدی جمی کی نظروں سے غائب ہوئی اور پھر ظاہر ہوئی. اگر یہ بات پھیل گئی تو ملک کی ہر روح پریشان ہو جائے گی. لوگ ہم سے ڈرنا چھوڑ دیں گے. ارے ہماری تو زندگی جہنم ہو جائے گی. اس طرح وہ دونوں بہت دیر تک بحث کرتے رہے. روح کا کہنا تھا کہ اگر جمی دولت چاہتا ہے تو وہ غائب ہونے کی ترکیب سیکھ کر دولت کما سکتا ہے. وہ کسی سرکس میں بہت بڑی تنخواہ پر ملازم ہو سکتا ہے. اس کے غائب ہونے کا کمال دیکھ کر کوئی بھی سرکس والا اسے بہت بڑی تنخواہ پر ملازم رکھ لے گا. لیکن جمی کا کہنا تھا کہ وہ سرکس میں ملازمت نہیں کرنا چاہتا, وہ تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. جمی اپنے ارادے پر اٹل تھا. آخر روح بے بسی کے عالم میں رونے لگی. اچھے لڑکے, یہ گھر میری آرام گاہ ہے, روح نے روتے ہوئے کہا. میں یہاں 30 سال سے مقیم ہوں. میں اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ تم مجھے یہاں سے نکال کر ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہتے ہو, اور کس لیے؟ صرف چند ٹکوں کی خاطر. تم کتنے ظالم ہو, کتنے بے رحم ہو تم لڑکے, کتنے سنگ دل. روح روتی رہی تاکہ جمی آخرکار خود کو ظالم محسوس کر لے. لیکن جمی نے خود کو ظالم محسوس نہیں کیا, کیونکہ اسی روح نے 30 سال کے عرصے میں کتنے ہی خاندانوں کو اس مکان سے نکال دیا تھا. اور ساتھ ہی یہ بھی جانتا تھا جمی کہ اگر لوگوں کو یہ بتا بھی دے کہ اس نے روح کو ڈرایا ہے تو خود اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی بھی اس کی بات پر یقین تو کرے گا نہیں, اور وہ کس طرح ان پر ثابت کرے گا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. جمی نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد روح سے کہا. چلو ٹھیک ہے, تم مجھے غائب ہونا سکھا دو, اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں ڈروایا ہے. اس طرح دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا. جمی نے اس روز کے واقعے اور معاہدے کے بارے میں اپنی چچی سے کوئی ذکر نہ کیا. وہ ہر ہفتے باقاعدگی سے غائب ہونے والی ترکیب سیکھنے جاتا رہا. جمی نے خوب محنت کی, اور جب چند ہفتوں بعد روح نے اس کا امتحان لیا تو وہ امتیازی نمبروں سے اس امتحان میں پاس ہوا. اسے روح نے B گریڈ دیا, جو ایک گوشت پوش کے انسان کے لیے بہترین گریڈ ہوتا ہے. جمی نے روح کا شکریہ ادا کیا اور اس سے مصافحہ کیا. خدا حافظ, جمی نے کہا. ہماری بہت جلد ملاقات ہوگی. کیا مطلب؟ روح نے حیرانگی کے لہجے میں پوچھا. لیکن جمی زور سے ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا. اس رات کھانے کی میز پر اس کی چچی نے اس سے پوچھا, تم آج دن بھر کہاں رہے اور کیا کرتے رہے؟ آنٹی, میں غائب ہونے کی ترکیب سیکھ رہا تھا, جمی نے اطمینان سے جواب دیا. پھر تو بڑا مزہ آیا ہوگا, اس کی چچی نے ہنستے ہوئے کہا. وہ سمجھ رہی تھیں کہ جمی مذاق کر رہا ہے. سچ آنٹی, میں جھوٹ نہیں بول رہا. دادا جان کا مکان ہے نا, اس کی روح نے مجھے یہ ترکیب سکھائی ہے. جمی, مجھے ایسا مذاق پسند نہیں, چچی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. سچ سچ بتاؤں کہ تم سارا دن کہاں رہے, بتاؤ جلدی. جمی فوراً غائب ہو گیا. ادھر آؤ جمی, کہاں گئے تم؟ جمی, اس کی چچی نے چلا کر کہا. میں یہیں تو بیٹھا ہوں آنٹی, آپ کے سامنے, جمی نے کہا, لیکن وہ بدستور غائب تھا. میرے خدا, آنٹی نے کہا اور کرسی کھسکا کر اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی, اور پھر جمی کی کرسی کی طرف دیکھا, لیکن جمی بدستور غائب تھا. جمی کو اپنی چچی کو قائل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی, اور مزید 2 مرتبہ غائب ہو کر دکھانا پڑا. اس نے اپنی چچی کو پورا واقعہ سنایا, لیکن اس نے وعدے کے مطابق یہ نہیں بتایا کہ اس نے روح کو بری طرح ڈرا دیا تھا. دونوں میں بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں. جمی نے اپنی چچی سے کہا کہ اس کے ذہن میں روح کو اس مکان سے نکالنے کا ایک عمدہ منصوبہ ہے, جس کے لیے اسے ان کی مدد کی ضرورت ہے. دوسرے روز جمی کی چچی اپنے پرانے مکان پر گئیں اور کام شروع کروا دیا. انہوں نے تمام کھڑکیاں کھول کر جھاڑی, تمام کمروں کی صفائی کی, جھاڑو نکالی, پانی سے فرش دھویا, اور اس عمل میں وہ جس قدر شور کر سکتی تھی انہوں نے کیا. اس شور و غل سے روح بہت پریشان ہوئی, کیونکہ اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا.
آخر اسے اپنے کمرے سے نکلنا پڑا۔ وہ فضا میں تیرتی ہوئی اس کمرے میں آئی جہاں جمی کی چچی جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ روح کو دیکھ کر ڈر گئی۔ انہوں نے روح پر جھاڑو پھینک ماری۔ جھاڑو روح کے جسم کے پار ہو گئی۔ روح بدستور ہاتھ پھیلائے اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی رہی اور وہ پیچھے ہٹتی رہی۔ جمی اس تمام عرصے میں اس کمرے میں موجود رہا، لیکن وہ اس وقت غائب تھا۔ روح یہ سمجھ رہی تھی کہ کمرے میں جمی کی چچی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ پوری تندہی سے انہیں ڈرانے میں مصروف تھی۔ اچانک جمی نے روح کے سامنے ظاہر ہو کر روح سے ہاؤ کا نعرہ لگایا اور روح ایک بھیانک چیخ مار کر بے بس رہ گئی۔ جیسے ہی جمی کی چچی نے یہ منظر دیکھا، ان کا سارا خوف دور ہو گیا۔ پھر دونوں مل کر روح کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کرنے لگے، کیونکہ روح ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ آخر کار ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ روح کو ہوش آ گیا۔ روح نے جمی کو دیکھتے ہی غصے سے کہا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے؟ نہیں، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی، جمی نے کہا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں ڈرایا تھا، لیکن میں نے اس بات کا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آئندہ کبھی تمہیں ڈراؤں گا نہیں۔ جمی کی چچی نے غور سے روح کو دیکھتے ہوئے کہا، تم روح ہو؟ میرا خیال تھا کہ لوگوں نے خامخواہ اس مکان کے بارے میں کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ خیر، معاف کرنا، میرے پاس وقت کم ہے اور مجھے کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے کام میں جٹ گئی۔ اس مرتبہ وہ پہلے سے بھی زیادہ شور کر رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازے بند کر رہی تھی، کرسیاں پٹخ رہی تھی، کھڑکیاں کھولتی اور بند کرتی، جھاڑو کو پوری قوت سے دیوار پر مار رہی تھی۔ روح نے گھبرا کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اف، اتنا شور! خاتون، کیا تم آہستہ کام نہیں کر سکتی؟ تم کون ہو اعتراض کرنے والی؟ جمی کی چچی نے کہا، کیا یہ مکان تمہارا ہے؟ اگر تمہیں شور پسند نہیں تو کسی دوسرے مکان میں چلی جاؤ۔ جھاڑو کی وجہ سے کمرے میں گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ روح کو چھینکیں آنے لگ گئیں کیونکہ مٹی اس کی ناک میں گھس گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، روح نے معذرت کرتے ہوئے کہا، مٹی اتنی اڑ رہی ہے۔ ارے وہ لڑکا کہاں گیا؟ روح نے چونک کر پوچھا، کیونکہ جمی تو پھر غائب ہو گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم، جمی کی چچی نے جھاڑو سے گرد و غبار اڑاتے ہوئے کہا، شاید وہ تمہیں دوبارہ ڈرانے کی تیاری کر رہا ہو۔ آپ اس پر کنٹرول رکھا کریں، روح نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر وہ میرا لڑکا ہوتا تو میں اس کی چمڑی ادھیڑ دیتی۔ میری طرف سے تمہیں اس کی اجازت ہے، جمی کی چچی نے جواب دیا، اور انہوں نے روح کے جسم پر اپنا ہاتھ ڈال کر کرسی پر پڑے ہوئے کشن کو اٹھایا اور جھاڑتے ہوئے کہا، اب تمہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ روح اس کرسی سے اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیکن میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گی، روح نے کہا، کیونکہ آج سے میں اور جمی رات کو یہیں سویا کریں گے۔ اور تم نے وہ ضرب المثل تو سنی ہوگی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر رکھنا دانش مندی نہیں ہوتی۔ روح نے ہنستے ہوئے کہا، دریا، مگرمچھ، ہو۔ جمی نے روح کے قریب ظاہر ہوتے ہوئے کہا، یہ میں جمی ہوں۔ روح نے زیر لب بڑبڑا کر کچھ کہا اور پھر غائب ہو گیا۔ رات کے وقت جمی کی چچی نے دونوں کانوں میں روئی ٹھونسی اور اس مکان کی سب سے آرام دہ خوابگاہ میں روشنی جلا کر سو گئی۔ روح پہلے تو خوب چلائی، بھیانک آوازیں نکالتی رہی، لیکن جب ان آوازوں کا ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو اس نے اپنے مہلک ترین ہتھیار سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہتھیار سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جنہیں دیکھ کر اس سے پہلے بڑے بڑے سورما میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ لیکن اس ترکیب کو استعمال کرنے سے پہلے وہ جمی کی طرف سے اطمینان کر لینا چاہتی تھی کہ جمی کہاں ہے۔ اس نے مکان کا ایک ایک کونا دیکھ لیا، لیکن اسے جمی کہیں نظر نہ آیا۔ حالانکہ وہ خود اس وقت غائب تھی، لیکن جمی بھی غائب پایا تو وہ گھبرا گئی۔ اسے یہی دھڑکا لگا رہا کہ کسی بھی لمحے جمی کسی کونے سے اچھل کر اس پر حملہ کر کے اسے ڈرا دے گا۔ اس خوف نے اس کی بری حالت کر دی اور وہ اتنی تھک گئی کہ تہہ خانے میں جا کر ساری رات کوئلے کی کوٹری میں پڑی رہی۔ اس کے بعد آنے والے روز بھی روح کے لیے اتنے ہی تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ اس نے کئی مرتبہ جمی کی چچی کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس عرصے میں خود جمی نے 2 مرتبہ روح کو بری طرح ڈرا دیا اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ شاید وہ روح خود روحوں کے معیار کے مطابق بھی کچھ ڈرپوک ہی تھی۔ بہت جلد اس روح کی حالت تباہ ہو گئی۔ وہ بے حد پریشان رہنے لگی۔ اس نے جمی کی چچی سے پہلے بحث کر کے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، پھر رحم کی اپیل کی،
एक मर्तबा तो वो खूब रोई, लेकिन जिम्मी की चच्ची का दिल नहीं पसीजा और वो अपनी बात पर अड़ी रही। उन्हें इस मकान में रूह के क़याम पर कोई एतराज़ नहीं था। वो रूह को अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार थी, अगर वो रूह बाकायदा दूसरे किराएदारों की तरह इस मकान का किराया अदा करे, और अगर वो किराया अदा नहीं कर सकती तो फिर वो इस मकान को छोड़ दे। मकान में क्यों नहीं जा बसती किसी और, ताकि उसका मकान जो बरसों से वीरान पड़ा है वो आबाद हो सके। जब पूरा मकान सफाई सुथराई के बाद आईने की तरह चमकने लगा तो जिमी की चच्ची कस्बे के होटल में गई, जहां उस जमाने में मिस्टर और मिसेस हेल्सर मुकीम थे, क्योंकि किराए पर कोई मुनासिब मकान नहीं मिल रहा था। उन्होंने मिस्टर हेल्सर को अपना मकान किराए पर देने की पेशकश की। जैसे ही उन्होंने आसेफजदा मकान का नाम सुना, फौरन इनकार कर दिया। लेकिन मिस्टर हेल्सर, वो सब कहानियां झूठी हैं। मैं खुद एक हफ्ते से उस मकान में सो रही हूँ और मेरे साथ मेरा भतीजा जिम्मी भी वहीं रहता है। दोबारा ऐसा नहीं होगा, ये सब गलत फहमियां हैं। अगर आप चाहें तो जिम्मी आपके साथ उस मकान में सो सकता है, और जब आपको यकीन हो जाए कि मकान आसेफजदा नहीं है तो जिम्मी इस मकान में नहीं सोएगा। वाह वाह, 12 साल का लड़का, मिस्टर हिस्लर ने कहा। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं ठहरेगा उस मकान में। जिमी की चच्ची ने फौरन जिमी को बुलाया। मैं चच्ची के साथ वहां पिछले पूरे हफ्ते से सोया हूँ और अब भी वहां सोने पर तैयार हूँ, जिमी ने कहा। लेकिन इसके बावजूद मिस्टर हिल्सर ने मकान किराए पर लेने से इनकार कर दिया। इस पर जिमी की चच्ची ने पूरे कस्बे को फर्दन फर्दन गुफ्तगू सुनाई। अब लोगों ने मिस्टर हिल्सर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि एक 12 साल का बच्चा मकान में रहने को तैयार है, लेकिन ये सुनकर मिस्टर हिल्सर और उनकी बीवी बच्चे इस कदर शर्मिंदा हुए कि उन्होंने खुद आकर जिम्मी की चच्ची से वो मकान किराए पर देने की दरख्वास्त की, ताकि अपने चेहरों से बुज़दिली का दाग धो सकें। और उसी रोज़ वो ख़ानदान उस आसेफज़दा मकान में मुंतकिल हो गया। जिमी मिस्टर हिल्सर और उनके ख़ानदान के साथ उस मकान में 1 हफ्ते तक रहा, लेकिन उस 1 हफ्ते के दौरान किसी को भी वो रूह नजर न आई, न किसी किस्म की भयानक आवाज़ सुनाई दी। फिर एक रोज़ जिमी को स्कूल के एक लड़के ने बताया कि बोसीदा और वीरान मकान में उसने एक रूह को देखा है। तब जिमी को यकीन हो गया कि रूह ने उसका मकान छोड़ दिया है और मजबूरन उस टूटे हुए कबाड़ा खाने में बकौल रूह के रिहाइश इख्तियार कर ली है। चंद रोज बाद जिमी उस रूह से मिलने के लिए उसी टूटे हुए घर में पहुंचा। उस बोसीदा मकान का कोई दरवाज़ा था ही नहीं, इसीलिए जिमी बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। गालिबन वो रूह ही रो रही थी। फिर कुछ देर बाद रूह नीचे आई। लड़के, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, रूह ने बेबसी से कहा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे यहाँ तो सुकून से रहने दो, जिमी ने कहा। अरे भाई, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ और ये पूछने आया हूँ कि उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। बस गुजर रही है, रूह ने अफसरदगी से जवाब दिया। मेरे नुक्ता नज़र से ये बहुत अच्छी जगह है, खामोश, वीरान, यहाँ कोई भी नहीं आता। ठीक है, जिमी ने कहा, अगर तुम हमारे किराएदारों को परेशान ना करने का वादा करो तो मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम इस मकान में वापस आने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, रूह ने जल्दी से जवाब दिया। मकान किराए पर उठ जाने के बाद जिमी और उसकी चच्ची के मजे आ गए। जिमी के ढेर सारे कपड़े बन गए और अब वो हफ्ते में 1 मरतबा और कभी कभी 2 मरतबा फिल्म भी देखने लगे। रूह से जिमी मानूस हो गया था, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए हफ्ते में 1-2 मरतबा जरूर जाता। बहुत जल्द वो आपस में गहरे दोस्त हो गए। इस साल क्रिसमस के मौके पर जिमी ने रूह को अपने घर खाने की दावत दी, जिसे उसने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया। जाहिर है रूह ने कुछ नहीं खाया, लेकिन वो रोशन और गर्म मकान में आकर बहुत खुश हुई और उसने खूब बातें की। रूह ने जिमी को कई और तरकीबें सिखाईं, जिनमें से उम्दा तरकीब अंगारों की तरह रोशन और दहकती हुई आंखों वाली तरकीब थी। ये तरकीब भी जिमी के बहुत काम आई। जब वो डॉक्टर बन गया तो वो लोगों के गले का मुआयना इस तरकीब से किया करता था और उसे मालूम हो जाता था कि मरीज के टॉन्सिल्स निकालने पड़ेंगे या उसे दवा से ही इलाज करना पड़ेगा। जिमी की चच्ची भी रूह को बहुत पसंद करने लगी थी और वो रूह भी बहुत शरीफ और हंसमुख थी। जब सर्दियां आईं तो जिमी की चच्ची ये सोचकर परेशान हो गई कि उस टूटे फूटे मकान में, जिसमें आग का इंतजाम तो एक तरफ रहा, खिड़कियां और दरवाजे तक नहीं है, रूह बेचारी किस तरह सर्दी से अपना बचाव करेगी। रूह ने उन्हें बताया कि रूहों पर मौसम का असर नहीं होता। इसके बावजूद वो फिक्रमंद रही। हो सकता है रूह पर मौसम का असर ना होता हो, जिमी की चच्ची ने कहा।
لیکن اس کے باوجود ایسی جگہ پر رہنا بڑا دشوار اور تکلیف دہ ہوگا۔ جمی کی چچی نے روح کے لیے سویٹر اور دستانے تیار کیے، اور جب انہوں نے روح کو دونوں چیزیں دیں تو روح اس قدر متاثر ہوئی کہ بے اختیار اس کے آنسو بہنے لگے۔ خود جمی کی چچی بھی رونے لگی۔ جمی نہیں رویا، لیکن اس نے کہا، کیا خیال ہے آنٹی، اگر یہ سردیاں ہمارے ساتھ ہمارے مکان میں گزار لیں؟ مجھے خوشی ہوگی، جمی کی چچی نے کہا اور روح کی طرف دیکھا۔ جمی اور اس کی چچی کے اصرار پر روح سردیاں ان کے ساتھ گزارنے پر تیار ہو گئی۔ جب سردیاں ختم ہو گئیں تو جمی کی چچی کی روح سے اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ انہوں نے اسے جانے ہی نہیں دیا، کیونکہ جمی تو اسکول چلا جاتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی چچی بور ہوا کرتی تھی، لیکن روح کی موجودگی میں وہ اس سے باتیں کرتی رہتی اور اپنا کام بھی کرتی رہتی۔ اس طرح ان کا دن بڑے مزے سے کٹ جاتا اور رات کو کھانے کی میز پر وہ تینوں خوب باتیں کرتے۔ در حقیقت وہ روح ان کے گھر کا ایک فرد ہی بن گئی تھی اور آج تک وہ انہی کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔